اہرام قدیم انسانی تہذیب کی سب سے بڑی وراثت ہیں اور دنیا کے فن تعمیر کے سب سے بڑے کاموں میں سے کچھ ہیں۔ جب ہم اہرام کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ڈھانچے ذہن میں آتے ہیں وہ مصر کے فرعونوں کے لیے بنائے گئے تھے، تاہم سب سے زیادہ اہراموں والا ملک دراصل سوڈان ہے۔ دنیا بھر میں 255 سے زیادہ اہرام اور مندروں کے اہرام موجود ہیں۔ یہ اہرام مقبروں سے لے کر مندروں تک ہیں، جن میں سے بعض کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ستاروں کی نقشہ کشی کرتے ہیں۔ دنیا کے سب سے مشہور اہرام مصر میں گیزا کے 3 اہرام ہیں، جن کا مطالعہ کرنے میں ماہرین مصر نے کئی دہائیاں گزاری۔ بڑے پیمانے پر ڈھانچے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اور کیوں بنائے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ گیزا کے تینوں اہرام چونے کے پتھر سے بنے ہموار اور چمکدار کیسنگ میں مکمل طور پر ڈھکے ہوئے ہیں، اور آج تک زیادہ تر مصری ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا مقصد فرعونوں کی قبریں بننا تھا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا۔ فرعونوں کو بعد کی زندگی میں رہنمائی کرنے والے برتن بنے، ان میں ہیروگلیفکس کے ساتھ متعدد اندرونی چیمبرز ہیں، جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا خیال کہ یہ فرعون کے بعد کی زندگی کے اس محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات ہیں، لیکن ان کے منفرد فن تعمیر نے ماہرین آثار قدیمہ کو حیران کر دیا ہے کہ کیا ان اہراموں میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ دنیا کا قدیم ترین اہرام جوز کا مرحلہ اہرام ہے۔ مصر میں بھی اہرام 6 قدموں کی شکل سے اپنا نام لیتا ہے، جسے ماسٹوپس کہا جاتا تھا۔ پہلے روایتی مقبرے مستطیل اور ایک مستوبہ سے بنا ہوا مستوبہ زیر زمین راستوں پر محیط تھا جس میں مردے رکھے جاتے تھے، تاہم مشہور ماہر تعمیرات امہیٹپ کا خیال تھا کہ جوز جو اپنے زمانے میں مشہور فرعون تھا وہ زیادہ متاثر کن مقبرے کا مستحق تھا، اور اس لیے اس نے اسے زیادہ مستپاس بنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے نے جس نے اہرام کو دنیا کا سب سے بڑا اہرام کی شکل دی ہے، میکسیکو میں چاولا کا عظیم اہرام ہے۔ آج کل زائرین اس کی چوٹی پر بنے ہوئے ایک چرچ کو دیکھ سکتے ہیں جو اسے ایک بہت بڑی پہاڑی کے بجائے الجھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑے انسانوں میں سے ایک ہے۔ حالانکہ پتھر کے کام کا زیادہ تر حصہ زمین میں دفن رہتا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر اہرام کے بہت سے خاکے نظر آتے ہیں، لیکن شاید دنیا کا سب سے جادوئی اہرام کوکولکان اہرام عام طور پر ہے۔ ایل کاسٹیلو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو میکسیکو میں چیچن اٹزا کے مقام پر غلبہ رکھتا ہے۔ پوری دنیا سے سیاحوں کا ہجوم ایک قدرتی واقعہ کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتا ہے جو سال میں صرف 2 بار موسم بہار اور موسم خزاں میں ہوتا ہے، کیونکہ ایکوینوکس سورج روشنی کا کھیل غروب کرتا ہے اور سایہ ایک سانپ کے طور پر ظاہر ہونے والے کو زندگی بخشتا ہے۔ قدیم مایا تہذیب نے اسے دیوتا کوکوکن کے مظہر کے طور پر دیکھا تھا۔ پروں والے سانپ سوڈان میں اہرام کو نیوبین اہرام کہا جاتا ہے، جنہیں قدیم کاشائی سلطنتوں کے حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا۔ وادی نیل کا وہ علاقہ جسے نوبیا کہا جاتا ہے، نوبیائی بادشاہ قدیم مصریوں سے متاثر تھے۔ سوڈان میں پہلے اہرام 751 قبل مسیح میں بنائے گئے تھے اور انہیں بادشاہوں اور ملکہ کے مقبروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور ناپاٹا اور مارو کے امیر شہریوں کے آثار قدیمہ کے ماہرین اب تک 255 سے زائد دریافت کر چکے ہیں۔ نوبیا اہرام میں 4 شاہی اہرام فیلڈ سائٹس پر تعمیر کیے گئے اہرام اسرار سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ماہرین آثار قدیمہ کو متوجہ کیا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ بے شمار اہرام جنگلوں میں کہیں چھپے ہوئے ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ اہرام کچھ قدیم تہذیبوں کی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ یقین کریں کہ قدیم تہذیبوں کی مدد غیر ملکیوں نے کی جنہوں نے ان بڑے اور شاندار ڈھانچے کی تعمیر میں ان کی مدد کی۔ آپ کے خیال میں یہ بڑے ڈھانچے کیسے بنائے گئے؟ کمنٹ